نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی یہ شان بیان کی ہے کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، فرمایا رحمان کے بندے زمین پر وقار کے ساتھ چلتے ہیں، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ انسان کو اگر عاجزی، عجز، انکساری نصیب ہو جائے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ روحانی ترقی کے لیے ایک بڑی مفید چیز ہے۔ جو لوگ عاجزی کی دولت نہیں رکھتے وہ اس بیمار کی طرح ہو جاتے ہیں جو بیمار بھی ہے اور اسے اپنی بیماری کا احساس بھی نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ اپنی نیکیوں پر فخر کر کر کے، اپنی نیکیوں کو بڑا جان جان کے وہ معاذ اللہ اپنی بہت ساری خیر کی چیزوں کو بھی ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ مزاج کی عاجزی، تھوڑا سا اپنے آپ کو زمین پہ رکھنا، یہ انسان کو روحانی طور پر مضبوط کرتا ہے۔ خود بخود ہی اپنی کوئی فضیلت طے کر لینا کہ میں چونکہ بڑا ہوں، میں چونکہ دانا ہوں، پھر میں استاذ ہوں، پھر میں چونکہ حافظ ہوں، میں چونکہ قاری ہوں، میں چونکہ دینی وزاداری رکھتا ہوں، میں چونکہ سخاوت کا مزاج رکھتا ہوں، میں چونکہ فلاں 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 خیر کے کاموں کے بہت سارے میں اپنے لیے نسبتیں رکھتا ہوں، تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ کر کے انسان کو عاجزی سے نکالتی ہیں۔ لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام پر کسی تکبر کا شکار ہو جاتا ہے، اور تکبر، خود پسندی، یہ تو روحانی طور پر اس قدر زیادہ انسان کو کمزور کرتی ہے کہ آہستہ آہستہ صوفیاء فرماتے ہیں وہ عبادت کی لذت سے بھی چلا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے دنیا میں، صرف عاجزی نہیں تھی ان کے پاس، نعمتیں بھی تھیں، فضیلتیں بھی تھیں، عظمتیں بھی تھیں، عقل مندیاں بھی، صرف عاجزی نہیں تھی، تو روحانی طور پر کچھ حاصل نہیں کر سکے، کچھ نہیں پا سکے۔ جب تک مقام عاجزی والا نصیب نہیں ہوتا، انسان کسی اور کو بھی تھوڑا سا افضل نہیں سمجھتا، اللہ کے بندوں کی عظمتوں کا قائل نہیں ہوتا۔ ہم دیکھتے ہیں بڑے لوگ جب بات کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ شاید بھئی ان سے زیادہ دانا ہی کوئی نہیں، سمجھدار ہی کوئی نہیں۔ اوہو کیا بات ہے، ان کے بات کرنے سے تو محسوس ہوتا ہے ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں کبھی کوئی شخص انہیں ایسا ملا ہی نہیں جو ان سے عمدہ تو کیا ان کے برابر بھی ہو سکے۔ یہ بہت بڑی روحانی کمزوری ہے کہ انسان کے اندر عاجزی نہ ہو۔ عاجزی کا نہ ہونا روحانی مرض ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے بندوں کے مقابلے میں، اپنے بزرگوں کے مقابلے میں، نیک لوگوں کے مقابلے میں، سخیوں کے مقابلے میں تھوڑا سا غور کیا جائے کہ کبھی کبھی اپنی خامیاں بھی دیکھی جائیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بڑا خوش نصیب آدمی ہے جسے اپنی کمزوریاں نظر آتی، جسے اپنی غلطیاں دکھائی دیتی ہیں، خوش بخت ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے عاجزی کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عروج دیتا ہے جو رب کی رضا کے لیے جھک جائے، جو جھک جائے اسے ہی تو اللہ تعالیٰ عزتیں عطا کرتا ہے۔ اب دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں ایک شخص آیا تو صحابہ کرام چونکہ حضور کا بہت احترام کرتے تھے، وہ تو یوں بیٹھتے تھے کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، وہ تو سانس بھی احتیاط سے لیتے تھے۔ تو وہ شخص ملنے آیا، غریب آدمی تھا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کا اس نے ایک تو ادب دیکھا، اور دوسری بات یہ تھی کہ عرب کے سردار چونکہ مزاجوں کے بڑے سخت ہوتے تھے اور ان کے لہجوں کے اندر بڑی تلخی ہوتی تھی، اس نے وہ ساری چیزیں دیکھیں تو وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑا ہے تو کانپنے لگا۔ نبی کریم علیہ السلام نے تسلی دی، فرمایا کیوں کانپتے ہو؟
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں مدینے کی حکومت کے سربراہ کے پاس آیا، ڈر لگتا ہے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ آپ ناراض ہو جائیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے پھر جو اس سے کہا اور جو وہ بات رخ اختیار کر گئی وہ دور نکل گئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تو کسی بادشاہ کے پاس نہیں آیا، تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیتی تھی، تو ایک غریب ماں کے بیٹے کے پاس آیا ہے۔ کیا انداز ہے، کیا امت کو عاجزی سکھائی۔ یہاں تو میرے عزیز گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول گئے کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا، لوگ بھول جاتے ہیں۔ حضور نے عاجزی سکھائی۔ ٹھیک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو آفیسر بنایا ہے، کسی کو اس کے ماتحت بنایا ہے، کسی کو مالدار بنایا ہے، کسی کو اس کا سوالی بنایا ہے، کسی کو عالم بنایا ہے، کسی کو اس کا شاگرد بنایا ہے۔ کچھ شیوخ ہیں، کچھ سالکین طریقت ہیں، لیکن یہ کوئی کسی مقام پر یہ بات نہ سمجھ لے کہ جناب فلاں آدمی مجھ سے حقیر ہے، یہ کمتر ہے، یہ تباہ کر دے گا بندے کو روحانی طور۔ خدا کے بندوں کو کمتر سمجھنا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ان لوگوں کو حقیر جاننا، کچھ فرق نہیں پڑتا مرتبے میں۔ مرتبہ انہی لوگوں کا بڑا ہوتا ہے جن کا دل بڑا ہوتا ہے، بڑے وہ ہوتے ہیں جن کا مزاج بڑا ہوتا ہے، ظرف اور حوصلہ بڑا ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ تھے وقت کے، تو آپ کو ایک غلام اور خادم دیا گیا تھا جو رات کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا اور ساری رات آپ کی خدمت میں رہتا تھا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ بیٹھا ہوا تھا، رات کو کوئی کام سرکاری چل رہا تھا، تو وہ خادم آپ کا سو گیا۔ تو جناب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو چراغ قریب جل رہا تھا وہ چراغ آہستہ آہستہ گل ہو گیا، بجھ گیا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز خود اٹھے، خادم کو نہیں جگایا، اٹھ کے جا کے وہ چراغ ٹھیک کیا، واپس آئے تو ایک شخص پاس بیٹھا تھا، کہنے لگا حضور اس کو جگائیے، یہ غلام کس لیے؟ بہت مشکل ہے، لوگ کہتے ہیں فلانے کو رکھا کیوں ہے، آخر پر وہ کس لیے ہے اگر آپ نہیں کرنا ہے تو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کہا جناب یہ غلام کس لیے؟ کیا اللہ نے اپنے بندوں کو شان دی ہے، اللہ کے بندوں کی باتیں اللہ کے لشکروں میں سے لشکر ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے او بھائی کیا ہو گیا تمہیں؟ میں جب اٹھ کے گیا تھا پھر بھی عمر بن عبدالعزیز ہی تھا، اور جب چراغ ٹھیک کر کے لوٹ آیا ہوں تو پھر بھی عمر بن عبدالعزیز ہی ہوں، میری شان میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ اپنے مزاج میں عاجزی پیدا کی جائے، انکساری پیدا کی جائے، اپنی طبیعت کے اندر اس طرح کا ماحول بنایا جائے جو انسان کو انسان بھی رہنے دے اور محبت والا بھی رہنے دے، اور مسلمان کی جو خاص خوبیاں ہوتی ہیں وہ اس کے اندر پیدا ہونے دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔